بیگ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپریشن کے حوالے سے دونوں سائڈز کے موقف میں کتنا وزن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر صرف آپریشن کیا جائے، ایڈمنسٹریشن آن دا پیرالل بہتر نہ کی جائے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر صرف گفتگو کر لی جائے تو طالبان تو پوزیشن آف سٹرینتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کی ایک بھی بات نہیں مانیں گے اگر وہ آپ کی ریاست کی ریٹ کوئی تسلیم نہیں کرتے. تو دونوں ہی سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں، اس میں درمیانی رستہ کس نے نکالنا ہے؟ اور پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بڑا سٹینڈ آف ہے یا حکومت کوآپریٹ نہیں کرتی؟ کیا کہا جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے سہیل افریدی صاحب سے ملنے میں؟ ان کو بٹھا لیں، کنسنسس بنا لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ کی بات میں وزن اس لیے ہے کہ دیکھیں، دونوں فیڈرل گورنمنٹ، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ فوج ہے، اس کو تو لوکل گورنمنٹ کو ساتھ لے کے ہی چلنا پڑے گا. اور وہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں، وہ کیونکہ ان کے بیانات اس قسم کے ہیں، چائلڈش ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنا جیالہ پن شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میں فوج یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی بڑی بات کر کے بہت قد اونچا کر لوں گا. قد اس طرح سے اونچا نہیں ہوتا، بندہ اس طرح بڑا نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا سینس پرویل کرنی چاہیے. پاکستان کا وہ ایک حصہ ہے، نہیں، اور وہ بیگ صاحب وہ دیکھتے صوبے ہوں گے کے نا کہ جو خان حالات صاحب نے ہیں. بھی اسی طرح قد اونچا کیا. ہی از فالوئنگ دا فٹ اسٹیپ، ایزنٹ ہی؟ تو خان صاحب کا انجام بھی ان کے سامنے ہونا چاہیے. وہ انجام جو ہے وہ ابھی تک تو یہ ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن اس طرح آپ ملک کی اور اپنے صوبے کی عوام کی خدمت نہیں کریں گے. آپ کو تھوڑا سا یہ ٹربل ایسا نہیں ہے کہ خالی کے پی کی، یہ پورے پاکستان کو کاسٹ کر رہی ہے. تو اس پہ تھوڑا سا سیریس اور تھوڑا سا ورکنگ ایسی ہونی چاہیے. دہشت گردی اور یہ جو ایلیمنٹ ہے طالبان کا، یہ ان کے صوبے کے لیے زیادہ وریسم ہے بجائے اس کے کہ ریسٹ آف پاکستان. آف کورس یہ پاکستان کا حصہ، تو باقیوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ایک یونانیمس قسم کا پالیسی ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہم نے خالی بیانات دینے کے، بلیم گیم کرنے کے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پولیٹیکلی آپ سکورنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ ملک کو، ریاست کو، عوام کو کاسٹ کر رہا ہے آپ کی پوائنٹ سکورنگ. تو بیگ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اینگلنگ وفاقی حکومت کرتی ہے، خواجہ آصف صاحب نے کل بھی کہا، اس سے پہلے بھی خیر سہیل صاحب کے اوپر بھی الزام لگ چکے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ 12,000 ایکڑ پر آپ بھنگ کی اور پاپی کی کاشت کر رہے ہیں تیرا کے اندر، اور مین مسئلہ پیسوں کا ہے، ٹی ٹی پی اور کچھ صوبائی جو پولیٹیشنز ہیں وہاں پہ ان کے درمیان. سو ڈو یو تھنک کہ یہ فریمنگ اس طرح سے کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ سہیل افریدی صاحب کی جو حکومت ہے یہ تو نارکوٹک کے کسی ریکٹ کا حصہ بن گئی ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ ایک سینئر منسٹر ہیں، ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کے پی کے میں بہت سے لوگ یہ اس کو کرائم نہیں سمجھتے. اور یہ جو پوری دنیا میں ابھی اور پاکستان میں بھی یہ ایک پالیسی بنی تھی کہ ہاں وہ جو اس کے اوپر جو کینبس کی آئل بنتا ہے، کینبس آئل، وہ سم ہاؤ وہ پالیسی ہائی جیک ہو گئی. ورنہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے، اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کریں تو یو میک لاٹ آف ڈالرز. اور یہ پوری دنیا میں بین نہیں رہا، اس کی لائسنسنگ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہوئی، لیکن پاکستان میں ایک مخصوص ادارے نے کہا کہ جی صرف ہم کریں گے، کیونکہ جتنا بھی پروفیٹیبل بزنس ہے وہ ادارہ نہیں چھوڑتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنا کہ کون کس کرائم میں یا کس بزنس میں، نارکوٹکس میں انوالو ہے، یہ میرے خیال میں بغیر کوئی ثبوت کے کنکریٹ آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی اور کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے عطر صاحب، آپ اور بھی اس کا کچھ حاصل وصول نہیں، وہاں سے بھی الزامات آتے. ٹھیک ہے ایک سا پوائنٹ آ گیا. عطر صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تیرا کے ایشو میں؟ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، دونوں نے کسی قسم کی ریٹن کمیونیکیشن نہیں کی اس مسئلے کے اوپر. تو اب آپ کس سے سوال کر لیں گے؟ آپ وفاق سے پوچھیں گے کہ آپ نے نوٹیفائی نہیں کیا، یا صوبے سے پوچھیں گے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ موجود تھے لیکن آپ نے فنڈ بھی ریلیز کر دیا، پھر آپ نے کہا کہ یہ نارتھ وزیرستان کے لیے تھا، یہ تیرا کے لیے تھا ہی نہیں؟ تو ذمہ داری سے اسکیپ نہیں کر رہے دونوں؟ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے وہاں سے لوگ نکلے ہیں اور لوگ سفر بھی کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز جو ہے جو پیچھے چلی گئی ہے، دیکھیں نا، مین ایشو تو دہشت گردی کا ہے، اور بات چیت کی بھی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے، سارے آپشنز کو سیاستدانوں نے دیکھنا ہے.
لیکن آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک ایسی کتاب دکھا دیں, کوئی ایک ایسا حوالہ دے دیں کہ جہاں پہ نظریے پہ آپ مذاکرات کر کے کسی کو قائل کر لیں. دیکھیں نا, جغرافیائی جو معاملہ ہوتا ہے, چاہے وہ ناردرن آئرلینڈ کے اندر ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. جب نظریہ یہ ہو کہ تم واجب القتل ہو, تمہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یہاں پہ ہم نے اپنا جو ہے وہ سارا نظام نافذ کرنا ہے, اس میں آپ کیسے کسی کو قائل کر سکتے ہیں؟ ہاں, اس میں جو بات چیت ہو سکتی ہے وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور لوکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس سارے معاملے کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. لیکن صرف بات چیت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوبیسلی آپ کو اس کے اندر دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. جہاں تک یہ تعلق ہے, ابھی جو بات ہے, دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے, ان کے اوپر تنقید ہے. دیکھیں سہیل آفریدی کے بارے میں تو آج سے 8 مہینے پہلے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. یہ اگر اتنا بڑا سہیل آفریدی مسئلہ تھا اور ان کے اتنے بڑے مسائل تھے کہ اس سے بھی تعلق ہے اور یہ بھی جڑا ہوا ہے, وہ بھی, تو پہلے وفاقی وزراء نے کیوں نہیں بتایا؟ جو ہی ان کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے آیا تو اچانک یہ ساری بحث شروع ہو گئی. تو آپ کو ایک عمل نظر آتا ہے, پھر اس کا رد عمل نظر آتا ہے جو انتہائی انفارچونیٹ ہے. لگ رہا ہے ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہماری آپس کی جنگ ہے. ہماری اطہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جنوری کے اینڈ پہ جب برف باری اپنی پیک پر ہے, تب سہیل صاحب کا یہ کہنا کہ بڑے ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے, یہ پریکٹیکلی نہیں ہے وہاں جس طرح کی ٹرین ہے. نمبر 2, وفاق کا یہ کہنا کہ لوگ موسم کی وجہ سے مائیگریٹ کر رہے ہیں, وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ جنوری کے اینڈ تک وہ ٹھنڈے موسم کا ویٹ کرتے رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. دیکھیں کل بھی ایک ڈاکومنٹ دکھایا گیا کہ گزٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 1880 میں بھی لوگ یہاں سے مائیگریٹ کرتے تھے. مائیگریشن جو بھی ہوتی ہے, ابھی بھی پاکستان میں مائیگریشن ہوتی ہے. پنجاب میں ایسے ٹرائبز ہیں جو بکروال جو اوپر چلے جاتے ہیں, وہ نیچے آ جاتے ہیں, وہ پیک موسم سے 2 مہینے پہلے ہوتی ہے. اس موسم میں کون جا کے کرتا ہے؟ اور پھر خواجہ صاحب خود اسمبلی کے اندر جو کچھ کہتے رہے, ان کے وزراء کہتے رہے, آپریشن کے حوالے سے بار بار تاثر تو یہی تھا نا. سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ کیا تھا پچھلے 3 مہینوں سے جو ہم سن رہے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں کہ یہ آپریشنز کی مخالفت کر رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر تو آپریشن تو ہونا ہی نہیں تھا اور یہ خود کچھ کروا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. اس میں یقیناً ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کا بھی ایشو ہو, یقیناً اس میں صوبائی حکومت کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن سفر کون کر رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ سفر تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو وہاں سے مائیگریٹ جنہوں نے کیا. تو میرے خیال میں اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ساری چیز میں اگر کوئی خوش ہو رہا ہوگا تو وہ دہشت گرد ہو رہے ہوں گے جو کسی کو تفریق نہیں کرتے. جو بھی پاکستانی ہے, جو بھی آئین پاکستان کو مانتا ہے, وہ اس کے اوپر حملہ آور ہے. تو میرے خیال میں دونوں سائڈ سے تھوڑی سی میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے. بالکل مس ہینڈلنگ دونوں سائڈ سے. عامر صاحب, یہ سہیل صاحب کے جو بیانات ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تیرا کے لوگ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے تو نہیں نکلے. پھر وہ کہہ رہے ہیں میں افریدی قوم کا جرگہ بلا لوں گا, میں فیصلہ کروں گا اور واپس چھوڑ کے آؤں گا گھروں میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ فورسفلی نکالا گیا ہے ان لوگوں کو. یہ جو ڈیمینر ہے, اس سے پختونخوا کو کیا ملے گا؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وفاق نے اس جانب پش کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میری زندگی خطرے میں ہے یا مجھے نائل کر دیں گے. تو اس رویے کی وجہ سے سہیل صاحب یہ سب کر رہے ہیں یا نیچرلی ہی ان کا یہ سٹائل ہے؟ آپ جو کوئی بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اطہر قاسمی کا یہ اسٹائل ہے, تو وہ صرف یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ابلاغ کیا کریں. یہاں پہ ایک مجموعی طور پہ ابلاغ کی ناکامی ہے وفاقی سطح پہ, کیونکہ زیادہ طاقت اور اختیار ان کے پاس ہے, ان کو انیشیٹو لینا ہے. پی ٹی آئی بطور جماعت اور پی ٹی آئی کی پوری قیادت تو پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے. تو اگر آپ چاہتے کہ مسئلہ حل ہو یا آپ چاہتے کہ مسئلہ بڑھانا ہے, پھر 2 الگ الگ رویے ہوتے ہیں. مسئلہ اگر حل کرنا ہوتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں بات کرنے کے لیے جن کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے, وہ ان کا جو ہے پرووک نہیں کر رہے ہوتے. بدقسمتی سے خواجہ آصف صاحب جب بھی جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ان کا اسٹائل جو ان کا انداز ہے, یا جو بھی آپ کے حتیٰ کہ وزیر اطلاعات کی اگر آپ بات کریں تو ان کا پرووک کرنے والا اسٹائل ہے. اچھا, بہت ساری باتیں پریس کانفرنس پہ کرنے کی نہیں ہوتی. اگر مسئلہ حل کرنا ہے آپ جا کے ان کے لوگوں سے رابطہ کریں گے, بیٹھیں گے خاموشی سے اور آپ طے کر کے ہمارے سامنے آئیں گے میڈیا کے, جی ہم نے یہ چیزیں طے کرنی ہے. تو یہاں پر وہ انیشیٹو نہیں ہو رہا. اب کہہ رہے کہ جب وفاق نے اپنا ان کے انتخاب سے پہلے اپنا منہ دکھا دیا تھا, ان پہ الزامات لگا دیے تھے, تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی رد عمل تو آئے گا. اب اس رد عمل کا, جیسے مسلم بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نقصان زیادہ ان کو ہوگا, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن وہ رد عمل تو دیں گے, نقصان اٹھا کے دیں گے مزید. یا تو وہ بالکل ایک کہتے ہیں پلائنٹ قسم کی ایک سیاست کرنے لگے جو کہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی بڑا ایشو کیا ہے پاکستان کا؟ بڑا ایشو دہشت گردی ہے. آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں, وہ بھی کہتے ہیں جی دہشت گردی سے نمٹنا ہے. نون لیگ کے بھی کہتے ہیں, ہم اور آپ نے ایسے لوگ بھی کہتے ہیں. اب اس کے طریقہ کار پہ کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز
نہیں آپ اعتماد میں لے سکتے، اس میں کون سی مطلب قیامت آ جائے گی؟ عامر صاحب ایک نیریٹو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ جانتی ہے کہ کائنیٹک ایکشن کے علاوہ اب حل نہیں ہے. اگر آپ طالبان کی بات مانیں گے وہ تو صوبوں کی فہرست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں جو ناقدین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر یہ کھل کر اینٹی طالبان سٹیٹمنٹس دیں گے تو پھر اے این پی والا حشر ہو جائے گا، سیاست بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے یہ سپیس بچانے کے لیے بیانات نہیں دیتے اس طرح کے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیے آپ دیکھیں نا کہ آپریشنز ہوئے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا، اور اس زمانے میں بھی ہوئے کہ جب ایم ایم اے کی حکومت ہوا کرتی تھی صوبہ کے پی کے اندر، جو پٹر صاحب کے زمانے میں نا. تو ایسا نہیں ہے. آپ اگر فرض کریں اگر کسی کو یہ خطرہ بھی ہے تو ایک جینوئن خطرہ ہے نا، تو پنجاب میں بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، کراچی میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی آسان ہوں. جو وہاں پر توپ کے دہانے پہ بیٹھا ہے تو باقی حکومت اور ہمارے ادارے کیا کریں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے؟ ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ چکی کے دو پارٹوں میں ہیں، ایک طرف سے باقی حکومت کے مقدمے ہیں، ان کا جبر ہے، اور دوسری جانب سے طالبان کا خطرہ ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ تو سیلف پریزرویشن کے لیے، مزمل صاحب، میں اور آپ اور محسن بیگ اور اظہر صاحب بھی ہوں صاحبان، تو ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہوں گے. یا مطلب کوئی آپ تلوار لے کے تو ایک سیاستدان نہیں نکلتا نا لڑنے کے لیے. تو میں ان کا معذرت خواہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی طرف سے میں وہ ایک تعویلیں پیش کر رہا ہوں. بات یہ تھی کہ ایک نیچرل ایک لوگوں کا ایک رد عمل ہوتا ہے جب خطرہ سامنے ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر کس کا کام ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جی وہاں پر سیاستدان، دیکھیں نا جمعیت علماء اسلام کے لوگوں پہ حملہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو لوگ بھی افغان طالبان ان کی معاف کیجیے گا طالبان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کی یا ان کے تنگ نظر متاثر رویے کی، ان پہ حملہ ہو رہا ہے. اس میں علماء تک پہ ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو پھر آپ کو جا کے حوصلہ دینا چاہیے نا. مولانا فضل الرحمان کہتے جی فلاں فلاں علاقوں پہ ریٹ نہیں ہے اسٹیٹ کی، تو وہ کون قائم کرے گا؟ جب اس ریٹ کو قائم کرنے کے لیے کریں تو آپ جب تک اعتماد بھی نہیں لیں گے صوبائی حکومت کو کہ نہیں جناب ہم آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے. اب ان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ملاقات کا، وہ تک نہیں ہونے دے رہے. بھئی یہ کئی چیزیں جڑی بھی ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، آپ ون سائیڈڈ کنسیشن تو نہیں لے سکتے. بالکل یہ ریاکشن ہے اس کا. ٹھیک، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.